اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قال قطری بن الفجاءۃ، یہ قطری بن الفجاء کے اشعار ہیں۔ یہ میدان جنگ میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یہ اشعار اسی کے ضمن میں ہیں۔ کیا کہا؟ اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ویحک لن تراعی۔ میں نے اپنے نفس سے کہا، نفس سے مخاطب ہے میدان جنگ میں۔ اقول لها، ہاں کی ضمیر نفس کی طرف، میں نے اس سے کہا، یعنی اپنی نفس سے کہا اس حال میں جبکہ وہ سورماؤں کے ڈر سے بکھر رہا تھا، ہوا ہو رہا تھا، منتشر ہو رہا تھا۔ من الابطال، سورماؤں کے ڈر سے بکھر رہا تھا۔ ویحک لن تراعی، کیا کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہیں موت سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، موت کے خوف سے تمہیں ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، تمہیں موت کے خوف میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے کہتا ہوں اس حال میں جبکہ وہ بہادروں کے خوف سے حواس باختہ ہو رہا تھا، حواس باختہ اور ڈر رہا ہے۔ ویحک لن تراعی، کیا کہا کہ تیرا ناس ہو، تمہیں موت کے خوف سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے نفس سے کہا جبکہ وہ سورماؤں کے ڈر سے بالکل منتشر ہو رہا تھا۔ کیا کہا؟ ویحک لن تراعی، تمہارا ناس ہو، تمہیں موت کے خوف سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے۔ فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ بَقَاءَ يَوْمٍ عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي لَكِ لَن تُطَاعِي، کیونکہ اگر تم اپنے مقررہ وقت سے زائد ایک دن کا بھی سوال کرو گے، عَلَى الْأَجَلِ الَّذِي، یعنی جو تمہاری مدت متعین ہے اس سے زیادہ ایک دن کا بھی سوال کرو گے، لن تطاعی، تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اگر موت آ گئی ہے تو اب اس موت سے بالکل فرار نہیں بلکہ مرنا ہی ہے، ایک منٹ ایک سیکنڈ کا وقت نہیں دیا جائے گا، لہذا ڈٹے رہو۔ فَإِنَّكِ لَوْ سَأَلْتِ، اگر تم سوال کرو بقاء یوم، ایک دن باقی رہنے کا، علی الاجل الذی، اس متعینہ مدت پر جو تمہارے لیے، الذی جو تمہارے لیے متعین ہے، لکی لن تطاعی جو تمہارے لیے متعین ہے، لن تطاعی تمہیں ہرگز تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ فصبرا فی مجال الموت صبرا، لہذا موت کے میدان میں ڈٹے رہو، صبر کرو۔ فما نیل الخلود بمستطاع، اس لیے کہ دوام اور ہمیشگی کا پانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فما نیل الخلود، کسی کے بس میں نہیں ہے ہمیشگی اور دوام کا پانا۔ ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن اخي الخنع اليراعي، خنع بزدل، اور بقا کا لباس یعنی باقی رہنا، زندہ رہنا، اور بقا کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں، کوئی عزت کا لباس نہیں ہے۔ بثوب عز، کسی عزت کا لباس نہیں ہے۔ ولا ثوب البقاء، زندہ رہنا، باقی رہنے کا لباس، بثوب عز، کسی عزت کا لباس نہیں ہے۔ فیطوى عن اخی الخنع الیرائی، کیونکہ ذلیل اور بزدل شخص سے وہ لباس لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی بقا کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں ہے۔ فیطوى، اس لیے کہ ذلیل اور بزدل شخص سے لباس سے بقا کو اتار دیا جاتا ہے۔ یطوى، لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی بالکل اسی میں گھر جاتا ہے۔ بزدل آدمی اگر ہمیشہ زندہ بھی رہے تو بھی اسے عزت کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہاں جو ہے یطویٰ کا ترجمہ اتارنے سے بھی کر لیتے ہیں، لپیٹ دیا جاتا ہے یہ بھی صحیح ہے، اتار دیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بقا کا لباس کوئی عزت کا لباس نہیں ہے، کیونکہ ذلیل اور بزدل شخص سے لباس یعنی باقی رہنے کے لباس کو اتار دیا جاتا ہے یا پھر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ فیطویٰ، طوا کے معنی نہیں لپیٹنا ہے، کیونکہ بزدل اور ذلیل شخص سے بقا کا لباس لپیٹ دیا جاتا ہے۔ سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل الارض داعی، موت کا راستہ ہر زندہ آدمی کی انتہا ہے، موت کا راستہ ہر زندہ شخص کی انتہا اور غایت ہے۔ فداعیہ، لہذا موت کا پکارنے والا تمام اہل زمین کو پکارنے والا ہے، پکار رہا ہے، یعنی جب جس کی موت آ رہی وہ پکار رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور وہ لے کر جا رہا ہے اپنے ساتھ میں۔ وَمَن لَا يُعْتَبَتْ يَسْأَمْ وَيَحْرَمْ وَتُسْلِمُهُ الْمَنُونُ إِلَى انْقِطَاعِ،
اور جو شخص جوانی میں نہیں مرتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو شخص لڑ کر بہادر کی موت نہیں مرتا ہے، جنگوں میں نہیں جاتا ہے، تو وہ بالکل بیکار ہے۔ ومن لا يعتبد، اور جو شخص جوانی میں نہیں مرتا ہے، یسأم، وہ اکتا جاتا ہے، ویحرم، اور بوڑھا ہو جاتا ہے، وتسلمه المنون الى انقطاع، اور موت اسے شہر خموشہ میں پہنچا دیتی ہے، شہر خموشہ کے حوالے کر دیتی ہے، یعنی حوادث زمانہ، یعنی موت اس کو ہلاکت کے سپرد کر دیتی ہے، یعنی قبر میں ڈال دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے جوانی میں لڑ کر بہادر کی موت بہتر ہے، بلکہ بڈھے ہو کر مرنا، 100 سال جی رہے ہیں، 110 سال جی رہے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ بہادر اور نڈر ہو کر دنیا میں رہنا چاہیے۔ کوئی بھی آفت ہے، کوئی بھی مقابلہ ہے، کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر جگہ کھڑے رہنا چاہیے۔ لہٰذا موت برحق ہے، آنی ہی آنی، ہر حال میں آنی ہے۔ اب ہم موت سے ڈرتے رہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہادر کی بہادری نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزدلی ہے۔ وہی شاعر کہہ رہا ہے، جو شخص جوانی میں نہیں مرتا ہے، بلکہ جوانی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کو اس طرح گزارے کہ کوئی بھی موقع، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں کھڑا رہنا چاہیے۔ موت آئے کوئی پرواہ نہیں، یہ جان دی ہوئی تو اللہ کی ہے، لے بھی لے تو کیا ہوا۔ لہٰذا ومن لا يعتبد، جو شخص جوانی کی موت نہیں مرتا، یسأم، وہ اکتا جاتا ہے، یحرم، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو بوڑھے ہو رہے ہیں وہ اکتا ہی جاتے ہیں، اور موت اس کو الی انقطاع، شہر خموشہ میں پہنچا دیتی ہے۔ وما للمرء خیر فی حیات اذا ما عد من سقط المتاع، اور آدمی کے لیے اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جب کہ وہ گرا پڑا سامان شمار ہونے لگے، یعنی ردی سامان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی بہادر ہو کر جنگوں میں شریک ہو کے جو ہے اپنی موت جس نے دی ہے زندگی اس کے حوالے کر دے۔ لہذا آدمی کے لیے اس زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ وہ ردی اور گرا پڑا سامان شمار ہونے لگے، اذا ما عد، جب وہ سقط المتاع، گرا پڑا سامان شمار ہونے لگے۔ لہذا اپنی زندگی کو بالکل ایسی بنائیں کہ اس میں بہادر اور ایک اعلیٰ انسان کی حیثیت نمایاں ہو۔